بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کے دن کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے اور پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کر دی ہے، اور اس کی تصدیق ان کے وکیل کی جانب سے کر دی گئی ہے، فیصل چودھری کی جانب سے۔ فیصل چودھری کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 6 نکات پہ مشتمل خط لکھا گیا ہے آرمی چیف کو۔ پہلا نقطہ انہوں نے بتایا فراڈ، الیکشن اور منی لانڈرز کو جتوانے سے متعلق ہے۔ دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ متاثر ہونے پر ہے۔ تیسرا نقطہ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ چوتھا نقطہ جو ان کے مطابق، فیصل چودھری کے مطابق جو چوتھا نقطہ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے پرچے، چھاپے، گولیاں چلانے پر ہے، جبکہ 5واں نقطہ انٹیلیجنس اداروں کے کام کے متعلق ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے پیکا قانون لایا گیا ہے۔ پیکا قانون تنقید کا گلا گھونٹا گیا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں دینے سے سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے، ملک کی معیشت گھٹنوں پر ہے، حکومت نے روپے کی قدر رو کر معیشت کو متاثر کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے خط میں سرکاری سرمایہ کاری سب سے کم ہونے، انٹرنیٹ بندش، جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ ناظرین، یہ پہلا خط نہیں ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ ایسے 2 دن پہلے ایک اور خط سامنے آیا تھا، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان سی جے پی کو خط لکھا گیا تھا، یحییٰ آفریدی صاحب کو۔ ان کے علاوہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین صاحب، ان کو بھی اس میں وہ خط دونوں کے نام تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی، جس میں انہوں نے مبینہ ریاستی کارروائی کے دوران لاپتہ، زخمی یا جاں بحق ہونے والے پارٹی کارکنان کی فہرست بھی شامل ہے، جو اس وقت تصدیق سامنے آئی تھی۔ ناظرین، اس سب میں سینکڑوں صفحات پہ مشتمل وہ خط تھا جو سی جے پی کو لکھا گیا تھا، اور اس خط میں تصاویر، میڈیکل رپورٹس، عدالتی احکامات، درخواستیں، پریس کلپنگ، دیگر متعلقہ دستاویزات شامل ہیں، جو کہ پی ٹی آئی رہنما کے خیال میں ان کے دعووں کی تصدیق کرتی ہیں۔ ناظرین، اس خط میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ سال 24 سے 27 نومبر کے درمیان پی ٹی آئی کے 10,000 حامیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ خط میں اسلام آباد کے ریڈ زون سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے آپریشن کے دوران مبینہ طور پر زخمی یا ہلاک ہونے والے پی ٹی آئی کے 42 کارکنان کی فہرست بھی منسلک کی گئی ہے۔ ساتھ ہی 75 افراد کی فہرست پہ منسلک ہے جو کہ طویل عرصے تک لاپتہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ قید تنہائی کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 3 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، انہیں ضروری مراعات سے محروم رکھا گیا اور ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ ناظرین، ملاقاتوں پہ پابندی کے حوالے سے بھی انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ کچھ رہنماؤں کا نام لے کے قید و بند کا جن کو سامنا ہے، ان کا نام بھی انہوں نے لکھا تھا، جس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں، ان کا نام بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا۔ ناظرین، مبینہ سینسرشپ، میڈیا کے حوالے سے، مین سٹریم پر سوشل میڈیا کے حوالے سے تنقید کا جو مبینہ سینسرشپ کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کو بھی انہوں نے اس خط میں لکھا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی انہوں نے قرار دے دیا تھا، اور جو سب سے امپورٹنٹ، میں ان شارٹ اگر لاسٹ لائن بتاؤں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس تمام اختیارات کا استعمال کریں جو اس کے پاس تمام اختیارات ہیں جو آئین پاکستان ان کے اختیارات دیتا ہے، تاکہ ریاست کی جانب سے جمہوریت کو دبانے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور یہ درخواست انہوں نے یہ جو درخواست تھی، یہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کی تھی۔ ناظرین، سی جے پی کے حوالے سے ابھی اس خط کا تو کچھ ہمیں پریکٹیکلی کوئی رزلٹس آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ آرمی چیف کو جو درخواست کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے، خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ سرمایہ کاری کا سب سے کم ہونے، انٹرنیٹ بندش، جوڈیشل کمیشن بنانے اور پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست۔ کیا آرمی چیف صاحب کی جانب سے یا ہمارے مقتدرہ کی جانب سے واقعی ان کی پالیسیاں تبدیل کر لی جائیں گی اس خط کے بعد؟ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ خاصی تنقید کی جا رہی ہے اس لائن کو۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ہم ایک اور خط کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ 7 ججز نے مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے تنقید کی تھی، اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جو کہ کچھ دوسرے ہائی کورٹ سے ججز آ رہے تھے، کچھ دوسری عدالتوں سے ججز آ رہے تھے، اور یہ بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ چیف جسٹس اگر عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ان کو
ٹرانسفر کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو ایسی صورت میں اسی عدالت کے یعنی کہ اسی ہائی کورٹ کے موسٹ سینئر میں سے کوئی بھی چیف جسٹس کو موسٹ 3 سینئرز میں سے نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی باتیں انہوں نے اپنے خط میں لکھی کہ میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے ان کو، کہ میڈیا میں یہ خبریں گردش کرتی جب انہوں نے یہ خط لکھا کہ جناب جو لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب جا رہے ہیں ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا ہائی کورٹ کا، تو اس پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ناظرین انہوں نے تو تحفظات کا اظہار کر دیا، لیکن ہمارے چیف جسٹس نے اسے خوش آئند قرار دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی، جو اچھا اقدام ہے، مزید صوبوں سے بھی ججز آنے چاہیے۔ یہ ججز کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پہ جو ہے اپنا موقف دیا ہے۔ سینیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی کا معاملہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو جواب مل جائے گا۔ لیٹس سی کہ سینیورٹی کا معاملہ کیا بنتا ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 اس وقت سینیورٹی لسٹ میں ججز ہیں ان میں سے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس تعینات ہوگا؟ اگر چیف جسٹس جو موجودہ ہیں فاروق صاحب ان کو سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، یا جو لاہور ہائی کورٹ سے جج گئے ہیں ان کو سینیورٹی کی بیس پہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ آپ کو مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں۔ رفیع اللہ خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نعمان کیسر صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ان کے علاوہ لا ایکسپرٹ بھی ہیں تو قانونی اینگلز بھی ان سے جانیں گے۔ خضر حسین مزاری صاحب ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی PMLN، بہت شکریہ خضر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین اب سے کچھ دیر بعد بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر اینالسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ تینوں مہمانوں کو ویلکم کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں نیازی صاحب سے جان لیتی ہوں کیونکہ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو خط لکھا ہے آرمی چیف کو اس کے حوالے سے ان کا جانتے کہ ایگزیکٹلی کانٹیکسٹ کیا تھا۔ نیازی صاحب یہ جو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پالیسیز کے حوالے سے لائن کا کہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی ہے، اس کو وہ کہا جا رہا ہے تنقید کر کے کہ NRO مانگ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی پوائنٹس ہیں جو خط میں لکھے گئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور اینگل بھی ہے خط کا جو ہمارے سامنے نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فائزہ۔ میں گزارش کروں گا آپ اس کو اس طرح دیکھیں، یہ لیٹر ڈپلومیسی ہے۔ ایک ملک کا پاپولر لیڈر جس کی فالوئنگ 90% ہے، وہ ایک اپنے ملک کے آرمی چیف کو باور کروا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھیں چونکہ ایکچول آپ کا کنٹرول ہے اور آپ کی ناک کے نیچے یہ ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارا الیکشن چرایا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم پر دہشت گرد پرچے کاٹے گئے، ہمارے بندوں جو جیل میں ہیں کچھ کو گولیاں ماری گئی ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو مسنگ پرسن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملکی ادارے آپ کو انصاف فراہم نہیں کریں گے تو پھر آفٹر آل جو ہماری روایت ہے، جو ماضی کی تاریخ ہے، پھر آرمی چیف کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو میرا خیال اس تناظر میں عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھ کر حجت تمام پوری کر دی ہے۔ اچھا۔ اور یہ خط جو ہے نا، یہ خط ڈپلومیسی جوڈیشل لیٹر بھی آئے تھے، جیسے میں سمجھتا ہوں 2 جوڈیشل لیٹر آئے تھے، ایک آج سے 1 سال پہلے آیا تھا، 8 ججز نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب 6 ججز اس وقت 6 تھے یا 8 تھے، میرا خیال ہے 6 تھے، 6 ججز نے انہوں نے خط لکھا جب انہوں نے کہا تھا کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے، انٹرفیرنس ہے اور بہت زیادہ پریشرائز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان نے اس سے پہلے جو ہے وہ CJ صاحب کو بھی اس نے لیٹر لکھا ہے، تو یہ اس کو پٹیشن سمجھائے، چونکہ میرے ساتھ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، لیگل ایکسپرٹ، وہ بتائیں گے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، افتخار محمد چودھری صاحب جو دوسرے CJ تھے، لوگ لیٹر لکھتے تھے، وہ اس کو جو ہے پٹیشن سمجھ کے اس پہ باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی تھی اور وہاں پہ ڈائریکشن اور ورڈک آتے تھے۔ یہ تو CJP کے حوالے سے تھا نا، یہ آرمی چیف کو میں آرمی چیف کے حوالے سے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں کہ چونکہ جب ادارے انصاف نہ کر رہے ہو، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، نا انصافی ہو، ہیومن رائٹس جو ہے نا وائلیٹ ہو، پبلک کو جو ہے بغیر کسی وجہ کے ان کو جیلوں بھیجا جاتا ہے، ان کو مسنگ پرسن میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، تو اس لیے آرمی چیف کو یہ لیٹر لکھ کر انہیں باور کروایا کہ آپ آگے بڑھیں، فارورڈ سٹیپ کریں اور یہ ہمیں انصاف دیں۔ ٹھیک ہے، مزاری صاحب سے جانتے ہیں۔ مزاری صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ مزاری صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اس سے پہلے CJP کو بھی انہوں نے خط لکھا تھا، جیسے کہ
ابھی آپ نے سنا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ اس کو پٹیشن کنسیڈر ماضی میں کیا گیا تھا. اب یہ تو ہم قانونی واقعی پٹیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, یہ تو قانونی پوائنٹ ہم کیسے صاحب سے ہی جانیں گے. لیکن اس وقت آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں وائلیشن کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی, ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کافی عرصے سے کی جا رہی ہے, عالمی سطح پہ بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں ایز این گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے, گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتے ہوئے, گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے آپ لوگ اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ یہ پولیٹیکل حادثہ ہے جو یہ عمران خان صاحب ایک وکٹم بننے کی جو پرانی کیا ہے وہی تمیز باندھ رہے ہیں, اس کی قانونی حیثیت نہیں. ہاں اگر وہ چیف جسٹس کو لکھتے, وزیر اعظم کو لکھتے, صدر پاکستان کو لکھتے تو اس کا کوئی قانونی حیثیت بھی ہوتی. نیاز صاحب نے بھی یہی فرمایا اپنے بیان میں کہ اس کے کوئی اس کے سابقے لابقے ہوتے. بٹ آرمی چیف کو لکھنا, وہ آرم فورسز کے ہیڈ ہیں, اگر یہ کوئی ہوتے آرمی مین ہوتے اور خط لکھتے تو دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ کیس. بٹ بینگ اے پولیٹیشین, یہ تو خط لکھنا, پہلے کہنا کہ میری جنگ آرمی چیف کے ساتھ ہے, سلیکٹرز کے ساتھ, اس طرح کی ورڈنگ یوز کرنا, پھر یہ ایک اور یو ٹرن ہے جو خان صاحب نے آج دیا ہے اپنی پالیسی کے اندر. نتھنگ مور دین دیٹ, جسٹ اے پولیٹیکل اسٹانڈ, جو ایک اور یو ٹرن. وزاری صاحب ایک بات کی ذرا کلیئرٹی دے دیجئے گا, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میری جنگ آرمی چیف کے ساتھ ہے, یہ کب کی بات ہے؟ یہ خان صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ نہیں, جب سے کہ نیوٹرل اور یہ وہ اس طرح کی بات تھی. آرمی چیف کا ایگزیکٹو نام انہوں نے کبھی تو دیا میرے خیال سے, لیکن انہوں نے نیوٹرل کی تو ہر کسی کو یاد ہے کہ کیا بات کرتے تھے نیوٹرل کے بارے میں, اور how he plea his case in front of the people. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اس سے زیادہ تو کوئی نہ حیثیت خطی نہ قانونی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نعمان صاحب سے جانتی ہوں. نعمان صاحب مجھے پہلے تو یہ جو کمیونیکیشن ہے اس پہ بھی میں آپ کا انالیسس جانوں گی کہ یہ کوشش رنگ لائے گی. میرے خیال میں لانی چاہیے. اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں, تو ڈیفینیٹلی پالیسیز کے حوالے سے ہی کسی ادارے کے سربراہ کو خط لکھا جاتا ہے. آرمی چیف ہیں, ان کی پالیسیز ہیں ملک کو بچانے کے حوالے سے بھی, بارڈر کے حوالے سے بھی. کچھ نہ کچھ ہم سیاست میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہتا ہے, تھوڑا بہت صحیح ہے, جس طرح سے بھی صحیح. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے سی جے پی کو خط لکھا تھا, کیا وہ پٹیشن کنسیڈر ہوگی؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, ایک تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. نیازی صاحب نے ذکر کیا کہ لیٹر ڈپلومیسی چل رہی ہے. میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایک قدم آگے لے کے جانا چاہوں گا. وہ یہ کہ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ابھی آرمی چیف کو خط لکھا, اس سے پہلے سی جے پی کو خط لکھا, جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ ہیں کو خط لکھا. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہم بھول رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ تواتر سے جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی خطوط لکھتے ہیں. اس سے پہلے جسٹس قاضی فائزہ کو خطوط لکھتے رہے. اس سے پہلے جب جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو بھی خطوط لکھتے رہے. تو مجھے کچھ ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں کوئی ایک انسٹیٹیوشن سو کالڈ بچا ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ آفس, اس کے تھرو خط و کتابت کی جائے. کیونکہ اگر آپ انسٹیٹیوشنز کا اگر حال دیکھیں, میں وداؤٹ ساؤنڈنگ بائسڈ میں ایک قانون کے طالب علم کے لحاظ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں مجھے بینگ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا آنر حاصل ہوا اور میں آئینی بینچ کے سامنے پیش ہوا. بڑے اچھے طریقے سے ججز نے سنا, جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے عدالت کا اس کے مطابق. لیکن جو ہی میں عدالت سے فراغت کے بعد واپس گاڑی ڈرائیو کرتا گھر آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی, کیا میں پچھلے 15 سے 16 سال جن عدالتوں میں پیش ہوتا تھا وہ غیر آئینی ہے؟ کیا آج میں پہلی دفعہ ایک آئینی عدالت کے سامنے پیش ہوا ہوں؟ اس طرح کے پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں سوال جنم لیتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے ایک کسٹمز کا معاملہ چل رہا تھا جس میں کچھ آئینی انٹرپریٹیشن یا آئینی تشریح کا معاملہ سامنے آیا. تو انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ تشریح کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک جو ججز کی کمیٹی ہے اپنے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو
ایک جوڈیشل آرڈر کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کسی دوسرے بینچ کے سامنے فکس کر دیتی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے شدید دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جوڈیشل آرڈر اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے. اچھا. نہ صرف پورے پاکستان کی عدالتوں میں سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہے انڈر آرٹیکل 189, بلکہ پورے پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. آرٹیکل 190 کے تحت ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب یہ ججز کی کمیٹی بیٹھتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت, تو وہ ایز اے ججز اس میں عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایز اے ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھتی ہے جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اگر 2 ججوں کا فیصلہ بھی ہو, 3 کا بھی ہو, 4 کا بھی ہو, سنگل بینچ کا بھی ہو, سنگل بینچ تو سپریم کورٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے, منیمم 2 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کا بینچ بائنڈنگ ہے. تو میرے لیے ابھی تک میں شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ یہ کیسے معاملہ ہو گیا. سو میں جو ساری بات آپ کر رہے تھے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر میں جو آپ کا کویشچن تھا اس کی طرف آؤں گا. دیکھیں, سو لگتا مجھے یہی ہے کہ آج کل فیصلے تو مجھے نہیں لگتا کہ فیصلے ہو پائیں گے, لیکن خط و کتابت جاری ہے. کس حد تک اس پہ کوئی فیصلے آتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو آپ پٹیشن کی بات کر رہے ہیں ماضی میں بالکل ہی ہوتا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ کرین انصاف بھی ہے کہ اگر کوئی ایک غم زدہ شخص, ایک اگریوڈ شخص, وہ ایک وکیل کو انگیج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور ایک خط کے ذریعے وہ وقت کے قاضی کو ایک خط لکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میری اس گریونسز کا حل نکالا جائے, تو وقت کے قاضی کا یہ کام ہے. وہ اسی لیے اس عہدے پہ بیٹھا ہے, ہم اسی لیے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ اس پہ انصاف دے, اور یہ ماضی میں ہوتا آ رہا ہے. تو اس خط پہ بھی اگر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس بات کو وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ الیکشن اس پہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ بھی ایک انصاف کی متقاضی چیز ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, یا جو آپ کے ٹریبیونلز ہیں الیکشن ٹریبیونل, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اب اگر وقت کے قاضی کو ایک خط لکھ دیا گیا ہے اور اس میں ایک انصاف کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہم سب کو علم ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. میں ایک وکیل کے طور پہ, ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ملک میں سرے عام ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر نوٹس لینا چاہیے تو اس سے اچھا کیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں اویلیبل کہ اس پہ نوٹس لیا جا سکے. ہم اس سے پہلے سٹیل مل پہ نوٹس لیتے رہے, ہم اس پہ ریکارڈ ڈیک پہ نوٹس لیتے رہے, ہم کس بات پہ نوٹس لیتے رہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سی جے پی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے 184(3) کے. دیکھیں, میں دوسری بات آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں, ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ خط لکھا گیا ہے, وہ ایز این انڈیویجول نہیں لکھا گیا, وہ ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ لکھا گیا ہے. چیف جسٹس جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے, کمیٹی کے پاس بھیجنا ہے, کسی بینچ کے پاس بھیجنا ہے, آئینی بینچ کے پاس بھیجنا ہے, تو چیف جسٹس کے پاس اس کا پورا حق موجود ہے, وہ اس کے تھرو جو بھی پراپر طریقہ کار بنتا ہے. لیکن اگر ایک سائل آیا ہے, اور سائل بھی وہ ہے جو ایک ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ایک چیئرمین ہے, ٹھیک ہے, تو کم از کم میرے خیال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی جتنی ایلیگیشنز ہیں وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں وہ ہیں جو پٹیشن کنسیڈر ہوگا, ان کا خط ہو جانا چاہیے, قانونی طور پہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قانونی طور پہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. بالکل دیتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے اجازت دینا, ایک چیز ہوتی ہے اس کو منع نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس چیز کو منع نہیں کیا گیا, باقی منع نہیں کیا گیا تو کر سکتے ہیں, اس چیز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو آرمی چیف کو خط لکھا ہے, اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آرمی چیف کی, دیکھیں, اگر میں قانونی اور آئینی بات آپ کے سامنے رکھوں گا, جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کی پالیسیز یا ملک پہ جو ایک کنٹرول ہے وہ آرمی کا, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ملک کے بننے کے بعد سے نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو قانونی اور آئینی طور پہ آرمی چیف کی حیثیت ہے, وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے جس کا ہیڈ ہے. وہ جو آپ کی منسٹری ہے دیٹ از اے ڈیفینس منسٹری. ڈیفینس منسٹری کے نیچے آگے تینوں آرمڈ فورسز آتی ہیں. سو اگر قانونی طور پہ میں بات کرتا ہوں تو وہ ڈیفینس منسٹر یا ڈیفینس سیکٹری کے انڈر آتی ہے, وہ ایک گورنمنٹ کی منسٹری کے بھی ہیڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اگر قانونی طور پہ بات کریں تو اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے کہ ملک کن کے پاس ہے, ملک کی پالیسیز کون چلا رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں ان لوگوں سے نیگوسیشنز کر کے وقت ضائع کروں جن کے اپنے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, مجھے اس بندے سے یا اس ادارے سے رابطہ کرنا چاہیے جس کے پاس اصل میں کنٹرول. پالیسیز چینج ہوں گی,
دیکھیے اب نیازی صاحب سے خط لکھنے کی بنا پہ پالیسیز تو چینج نہیں ہو جائیں گی. پالیسی چینج ہو. نیازی صاحب خط لکھا ہے, ایکسپیکٹ کریں آپ لوگ, درخواست کی گئی ہے خط میں کہ پالیسی تبدیل کی جائے یا تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. کیا ایک خط کی بیس پہ آرمی چیف پالیسیز چینج کر دیں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا ایکچوئل جو عمران خان صاحب کا ایشو ہے وہ ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. ان کا ایشو جو ہے وہ ایک ماضی کے ایک ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے, جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے آرمی چیف, موجودہ آرمی چیف صاحب, تب سے ایک ایشو بنا, اور اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایشو دوبارہ چل رہا ہے. نہ ہمارا آرمی چیف صاحب یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ادارہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, خان صاحب ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. چلیں ایک اچھی بات ہے کہ وہ اب ایک سٹیپ پیچھے ہٹے, اسے یہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, یا ایک سٹیپ آگے بڑھے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ خط لکھا ہے. دوسری جانب سے کیا امید ہے, باقی پالیسیز چینج ہوں گی؟ دیکھیں فائدہ, میں سمجھ رہا اس خط کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر, اس کے پیچھے دو لاجک ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو لاجک ہے جیسے نعمان کیسر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ان آفیشیل طور پر جو پورے ملک پاکستان جو ریاست ہے اس کو کنٹرول وہی کر رہے ہیں, مقتدرہ کر رہے ہیں. ایک تو ان کو یہ بالکل ان کے نوٹس میں دینا تھا, ان کو بتانا تھا کہ دیکھیں آپ چونکہ اوور آل آپ ہی انچارج ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, تو آپ کی حکومت جو ہے آپ کی ناک کے نیچے ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہی ہے, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور پھر آپ کو بھی استعمال کر لے 245 کے تحت کر رہی ہے, جس طرح بھی کر رہی ہے. اس کا میں دوسرا حصہ ہے, اس کے بھی جو دوسری لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی جو ہے افریت وہ زور پکڑ لی. ابھی کل جو ہمارے 18 جو قوم کے نوجوان بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں, تو اتنا بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ جو ہے وہ سیکورٹی کی طرف نہیں ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ آپ پولیٹیکل ہو کر آپ صرف دہشت گردی خلاف جنگ لڑیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. سب سے بڑا جو ایشو ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, وہ دہشت گردی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے, بلکہ ہمارے جو مسلح افواج کے نوجوان ہیں, افسران ہیں, وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہیں, لیکن دن بدن جو دہشت گردی وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے ملک کے اندر پہ. یعنی یہ دو موٹو تھے کہ آپ ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے صرف آپ کا جو مقصد ہے, جو آپ کا جو اصل کام ہے, وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سیکیورٹی کے تمام معاملات کو درست سمت میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی آرمی چیف صاحب کو, بہتری آئے گی, بالکل آئے گی. اگر دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف جو پاکستانی ہے, اس کے اندر بھی قوم کا درد ہے, اور اس لیے ہم نے خط لکھا ہے کہ وہ خدا کے لیے وہ پولیٹیکل ہو کر, اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے ایک مخصوص جماعت کو بھی انتشاری ٹولہ کہتے ہیں کبھی کیا, ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو لوگ عمران خان کی فالوئنگ ہے وہ ان کے اس ایکشن کو, اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے, اور فاصلے نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے, مزاری صاحب سے جانتے ہیں. مزاری صاحب, مجھے پیکا ایکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن سر آپ سے چاہیے. آج طلال چودھری صاحب نے کہا کہ سنسنی پھیلاتے ہیں جو لوگ, ان کے خلاف ان کے لیے یہ پیکا ایکٹ ہے. پیکا ان کے لیے جو صحافی نہیں لیکن صحافی بن کر ریٹنگ کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں. یعنی کہ خبر کوئی بھی دے گا, بس اس میں سنسنی نہیں ہونی چاہیے. اگر سنسنی نہیں ہوگی تو چاہے صحافی خبر دے چاہے غیر صحافی خبر دے, اس پہ پیکا ایکٹ لاگو نہیں ہوگا. سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے یہ. ناظرین, مظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. میں اپنی ٹیم سے کہوں گی مظاہر صاحب کو دوبارہ ڈائل کریں تاکہ ان سے میں اس سوال کا جواب لے سکوں. میں اس سوال کا جواب کیسے صاحب سے لے لیتی ہوں. کیسے صاحب, مطلب صحافی ہے, صحافی کا کام ہے خبر دینا. جب کوئی نئی خبر آتی ہے تو ظاہر سی بات اس پہ سنسنی پھیلتی ہے. ریٹنگ تو پھر آتی ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, لیکن اس میں سنسنی پھیلتی ہے. اب کیا صحافی خبر دینا بند کر دیں؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے کا امینڈمنٹ میں کوئی بات کروں, میں ایک بنیادی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جو سنسنی پھیلانے کا جو رواج شروع ہوا, یہ بریکنگ نیوز سے سٹارٹ ہوا. جب آپ کے پرائیویٹ میڈیا چینلز 2001-2002 کے بعد مشرف صاحب کی توسط اس ملک میں ان کو لائسنسز دیے گئے, تو اس وقت آپ کے ملک میں کمپٹیشن بڑھا. اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوا, پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا.
اس میں کبھی ہم نے یہ بریکنگ نیوز والا جو کانسیپٹ ہے ہم بھی بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, کبھی ہم نے یہ تصور نہیں سنا. رات کے 9 بجے ایک خبر نامہ ہوا کرتا تھا جو ہمارے والد صاحب بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, اور ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اس پہ انٹرسٹ شو کریں یا نہ کریں لیکن بیٹھا کرتے تھے, دیکھنا پڑتا تھا, دیکھنا مجبوری تھی, دیکھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, سو یہ جب سے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا تو اس کا دیکھیں مقصد کیا ہے. جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے, جو اگر میں خبروں کی حد تک بات کروں تو ان کی ایک تو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی صحافی کی ایز اے واچ ٹاک. اس کو ریاست کا چوتھا ستون اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایز اے واچ ٹاک بیٹھنا ہے, اس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. آپ کی جو مقننہ ہے, جو آپ کی ایگزیکٹو ہے, جو آپ کی جوڈیشری ہے. ٹھیک ہے, اس مقصد کو بھولتے ہوئے اگر ہم اس میں بزنس کا عنصر ڈال دیں گے کہ خبریں دیتے ہوئے ساتھ ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں, ظاہر سی بات ہے نیوز چینل کھلے ہیں تو ان کا مقصد تو بزنس کرنا اور پروفٹ کمانا بھی ہے. یہ دو مقاصد جب مکس کر لیے گئے تو اس کے اندر سنسنی خیزیت آ گئی. اب آپ ہر چینل یہ کوشش کرتا ہے کہ خبر کنفرم ہے یا خبر کنفرم نہیں ہے. وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ خبر ہم نے بریک کی. لیکن وہ پہلے ہو گیا تھا نا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن والا, کہ آپ اپوزٹ پارٹی کی بھی اس میں رائے جانے اور پھر آپ وہ خبر دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اس کے بعد پیکا ایکٹ یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں. دیکھیں وہ پلیٹ فارم تھا آپ کا الیکٹرانک میڈیا کا, اب آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا کا یا انٹرنیٹ کا. اب پیکا میں جو تھوڑی سی بتا دوں تمہید باندھتے ہوئے کہ تبدیلیاں کیا لائی گئی ہیں, پھر میں آپ کا اس کے ساتھ جواب بھی اس کو دوں گا. مجھے تبدیلیوں کا پلیز پتہ ہے, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ سنسنی کے حوالے سے جو میں نے آپ سے دیکھیں میں وہی عرض کروں. دیکھیں سنسنی خیز پھیلانا ہے جو اگر سچی خبر ہے, میں تو اس کا دیکھیں اصل کرائٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنسنی پھیل رہی ہے کہ نہیں پھیل رہی. اصل کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی خبر جو پھیلائی جا رہی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے کہ نہیں. اگر ایک سچی خبر ہے جو ہر لحاظ سے کنفرمڈ ہے, اس کو سنسنی خیز انداز میں اس کا بیان کیا جا رہا ہے, تو یہ پیکا کی امینڈمنٹ کے تحت کسی قانون کی اندر بھی قابل گرفت نہیں ہے. ٹھیک, سو کرائٹیریا ہے کہ خبر کا سچا ہونا یا نہ سچا. سچا ہونا تو ناظرین خبر کا کرائٹیریا ہے ہی, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے وارن کر دیا حکومت کو کہ جو بھی اس طرح کے قانون لے کے آتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ, حکومت کی تبدیلی کے ساتھ زیادہ تر اسی کے خلاف اس طرح کے قانون استعمال ہوتے ہیں. مزید ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد.